گھروں کے ظلم کی ایک بدترین قسم جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے وہ ہے ساسوں کے ذریعے سے بہو پر ظلم. چنانچہ کس کس طرح سے یہاں بہویں ستائی جاتی ہیں، الامان الحفیظ. بالکل رویے ہی الگ ہیں. اور بعض گھروں میں تو سارے گھر والے اس بیٹی پر ظلم کرتے ہیں جو دوسرے گھر سے آئی ہے، اور آگے چل کر جب یہ ساس بنتی ہے تو کہتے ہیں اب میرے ہاتھ میں چمچہ آ گیا، اب میں وہی کروں گی. چنانچہ یہ جب تک بہو تھی تب تک ظلم سہتی رہی، اب جب یہ ساس بنتی ہے تو آنے والی بہو پر ہی ویسے ظلم کرتی ہے. چنانچہ بے شمار گھروں میں بہویں جو ہیں وہ آنسو بہاتی رہتی ہیں ہم پر کیا کیا ظلم ہو رہا ہے. اس ظلم میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو بیوی کے خلاف اکسائے گی، ورگلائے گی، جھوٹی خبریں سنائے گی. تمہاری بیوی یہ کرتی ہے، تمہاری بیوی یہ کرتی ہے، تمہاری بیوی یہ کمیاں ہیں. اس میں کچھ سچ ہے کچھ جھوٹ ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شوہر بیوی کے میں ٹکراؤ شروع ہو جائے گا. اور یہ ماں کرتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں اپنی بیٹی کو اکسائے گی شوہر کے خلاف، اور اس کے نتیجے میں میاں بیوی میں انبن ہو جائے گی اور اکساتی ہے ماں. تو یہ ماں کا ظلم ہے اپنی بیٹی پر کہ اس کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہے کہ وہ اپنی فیملی لائف کو برباد کر دے گی. وہ اپنی شوہر کے ساتھ رویہ بدل دیتی ہے. وجہ ہوتی ہے ماں کی غلط گائیڈنس. بے شمار مائیں اپنی بیٹیوں کو اکساتی ہیں، ذہن بناتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے سسرال میں کامیاب بہو بن کر نہیں گزرتی، غلطی ہوتی. اس کا یہ ظلم ہے، اس کی اگلی زندگی اپنے برباد کرتی. تو ساسوں کے ذریعے سے بہو پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، بہو کے ذریعے سے ساس پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. ہر بات کہنے سے پہلے یہ سوچے مجھے اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے. ہر رویہ اپنانے سے پہلے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. ٹھیک جناب والا، ایک گھر سے ایک بہو کو نکال دیا گیا. کیوں نکال دیا گیا؟ شام کو ساس یہ کہتی ہے کہ مچھلیوں کے جو 10 پیس تھے ان میں سے ایک پیس کہاں غائب ہو گیا، وہ تو نے کھایا. گاڑ پیس اس میں چدہ آہ گو مچو گو جوان سے یہ کود گو. اسی پر بہو کو نکال دیا. انسان گرتا ہے تو کہاں تک پہنچتا ہے. یہاں تک کہ ایسا بھی پایا گیا کہ جناب کھانا وانا سارا کھائیں گے، اب جو بچا ہوا چاول ہوگا فوہرے سجمو مسنش. جس گھر میں یہ ہونے لگے گا اس گھر میں لعنتیں نہیں برسیں گے اور کیا ہوگا. تو اس ظلم سے بچنا ہے جو دوسروں پر ہو رہا ہے. دوسروں پر ظلم کرنے کی ایک قسم یہ ہے جو گھروں کے اندر ظلم ہوتا ہے. اب باہر نکلتے ہیں. باہر نکلنے کے تو ظلم کی بے شمار قسمیں ہیں. ان میں سے بدترین قسم جو یہاں بہت زیادہ پھیل رہی ہے وہ ہے دوسرے پر جادو کرنا، دوسرے پر تعویذ کرنا، دوسرے کی صحت کو برباد کرنا، دوسرے کے گھر میں ٹکراؤ پیدا کرانا. چنانچہ یہاں بے شمار لوگ وہ ہیں جو تعویذ کرتے اور کراتے ہیں، اور اسی غرض کے لیے صحتیں تباہ ہو رہی ہیں. ماہرین جا کر کہتے ہیں امشو جود کو، اس کو سحر کیا گیا. بھائیوں سے ٹکرائیں گے، وجہ بتائیں گے جادو کیا گیا. میاں بیوی میں ٹکراؤ شروع ہو جائے گا، وجہ بتائیں گے سحر کیا گیا. یہاں تک کہ گھر والوں پر ظلم کرتے ہیں. یہاں تک کہ ماں نے اپنے بیٹے پر ظلم کیا. یہ کیا شپانی خاندانی ذات پرسان. ماں اپنے بیٹے پر تعویذ کرا رہی ہے. اس کو اپنے بیوی کے ساتھ نفرت ہو جانی چاہیے. یہ مین خاندان میسج کر ہمدردی، یہ کیا کریں گے ہمدردی اس میں بھی تعویذ. یہاں تک کہ ایک ماں کہہ رہی ہے میری بیٹی اس گھر میں ہے، میرا داماد میری بیٹی کو اس طرح سے محبت نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، میرا بیٹا اپنی بیوی کو اتنی محبت کیوں کرتا ہے، لہذا وہ کرتا ہے تعویذ. تو یہ تعویذ کرنا اور کروانا یہ دونوں بدترین مجرم ہیں اور یہ بدترین ظلم ہے. اس کا بزنس آگے بڑھ گیا، اس کو برداشت نہیں. اس کی اندر ترقی کی، اس کو برداشت نہیں. چنانچہ دفتروں میں ایک دوسرے پر تعویذیں کراتے ہیں، گھر بازاروں میں ایک دوسرے پر تعویذ کریں گے، دکاندار پر کرے گا، پارٹنر پر کرے گا. یہاں تک کہ یہ سارے بدترین مظالم ہیں. ان ظلموں سے اپنے آپ کو بچانا. اور ہمارے معاشرے میں یہ مسلسل بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے. اور اس میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے. ایک انسان کو کوئی جادو نہیں، اس کو وہیبت مذاق کر دیتا بنے چاہیے تم قریب سے کس نے کھڑا. اب بیچارہ وہ گھبرا گیا، گھبرانے کے بعد اس سے پیسہ وہ کھینچیں گے. یہ پیسہ کھینچیں گے، یہ ظلم ہے. کسی انسان کو کچھ نہیں ہے وہم ہے، یا کسی انسان کو جسمانی تکلیف ہے، اب بتانے والا اسے کہے گا ہے چشے تم تکرت اچنے اللہ کی. ٹھیک، اب اس کے بعد پھر آنسر میں کہا 7 روپیے غرض یہ کہ پیسہ کھینچیں گے ان سے. جانور ذبح کرنا ہے، پیسہ لیں گے، پیسہ کھینچیں گے، اور یہ ظلم ہے. حالانکہ اس کو تکلیف نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب اس کو تکلیف ہے اور خود اس تکلیف کا علاج کرنے کی مہارت نہیں ہے، پھر بھی پیسہ کھینچیں گے اور بعد میں کچھ تعویذ واویز دے کر رخصت کر دیں گے. اس کا علاج ہو گیا نہیں ہوگا، پیسہ ہم نے کھینچ لیا. تو یہ ظلم ہے. ظلم کی ایک بدترین قسم جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ ہے پیمنٹ نہ کرنا. کام کرایا، کام کرانے پر پیسہ نہیں دینا.
بڑے پیمانے سے لے کر نیچے پیمانے پر بڑے بڑے پروجیکٹوں میں پیمنٹیں نہیں ہوتی ہیں، لاکھوں پیمنٹیں بند کر کرتے ہیں۔ اس میں دفتر بھی شامل ہیں اور عوامی ادارے بھی شامل ہیں، پرائیویٹ ادارے بھی شامل ہیں۔ پرائیویٹ لوگ اپنی بلڈنگیں بنوائیں گے، کام نہیں کریں گے، لیبر سے، دوسرے کام کرنے والوں سے پیمنٹیں رکی رہیں گی سالہ سال تک، اور ساتھ میں عائد کیا کرتے ہیں؟ فنڈ سے نہیں، پیسہ آیا ہی نہیں وہاں سے پیسہ نہیں آیا، آپ دوسرے کو پیسہ نہیں دے رہے ہیں۔ نچلے پیمانے پر بھی یہ ظلم ہے، بڑے پیمانے پر بھی یہ ظلم ہے۔ جناب والا امام صاحب کی تنخواہ 3 مہینے سے ہے، کیوں نہیں ہے؟ مسجد والے کہتے ہیں ہم ابھی پینلنگ کر رہے ہیں، آپ کو ابھی تنخواہ نہیں ملے گی۔ بیچارے امام صاحب کی تنخواہ 12,000 ہے، وہ کہتے ہیں یہی میرا خرچہ ہے، میں کھاؤں گا کہاں سے؟ اور ہے نا بھائی صاحب، ابھی ہم مسجد کے لیے پینلنگ کر رہے ہیں تو تنخواہ روک کر رکھی۔ پرائیویٹ ادارے ہوں تب، گورنمنٹ کے ادارے ہوں تب، پرائیویٹ کام کرنے والے ہوں، جناب پیمنٹ روکنا بدترین جرم ہے، یہ ظلم ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری بھی حدیث ہے، جس نے دوسرے سے کام کرایا اور پیسہ نہیں دیا، جس نے دوسرے سے کام کرایا اور پیسہ نہیں دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں قیامت کے دن اس کی طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا، یا اللہ اس نے اس سے کام کرایا پیسہ نہیں دیا، اور جب اللہ کے نبی اس مظلوم کی طرف سے کھڑے ہوں گے اس کا کیا بنے گا؟ بخاری میں حدیث ہے، یہ میں نے خود پڑھی بھی ہے، بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی کہیں بیان کیا کہ یہ حدیث میں نے ایک غیر مسلم فورم میں سنائی تھی، وہاں بڑے بڑے سکالر تھے، وہاں کسی اور ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی، تو اس حدیث کا ایک دوسرا اگلا والا پارٹ جو ہے اسی حدیث میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے اس آدمی کی طرف سے جس سے کام کرائے گا پیسہ نہیں دیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر مسلمان نے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس غیر مسلم کی طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا کہ یا اللہ اس مسلمان نے اس پر ظلم کیا تھا۔ جب میں نے حدیث سنائی تو کئی غیر مسلموں نے کہا یہ ہمیں لکھ کر کے دے دو، آج ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں آپ کے پرافٹ نے یہ بات بھی کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ان کو لکھ کے دی وہ حدیث۔ ایک سیمینار میں تھے ہم، وہ سیمینار ایک الگ ٹاپک پر تھا، اس میں کچھ غیر مسلم سکالر تھے، ایڈز پر سیمینار تھا، میں بتا دیتا ہوں، ایڈز پر سیمینار تھا، اور ایڈز کی حقیقت بیان کرنی تھی اور مذاہب کے روح سے کیسے ہم ایڈز کو روک سکتے ہیں، تو اس پہ ہم لوگ بھی تھے، تو وہاں یہ بات آئی تھی۔ غرض یہ کہ کام کرایا پیسہ نہیں دیا ہمارے معاشرے کا ایک بدترین ظلم ہے۔ قرضہ لیں گے پھر دیں گے نہیں، یہاں تک کہ ایک صاحب مجھ سے ملے ابھی 2 دن پہلے، کہنے لگا جی میں نے، ایک آدمی ہمارے گھر آیا، اس نے کہا میری پریشانی یہ ہے، یہ میری الجھن ہے، یہ پریشانی ہے، تو پیسہ دے دو۔ تو میں نے بیوی سے مشورہ کیا، تو میں نے اتنی پریشانی، اس کو دے دو پیسے۔ کہتا ہے میں نے اس کو 1 لاکھ روپے دیا، واپس کر دو تب رہتا ساندر۔ کہتے ہیں آج 6واں سال ہے جب میں مانگنے جاتا ہوں تو کیش جتاتا ہوں۔ کہتے ہیں عیش کر رہے ہیں مگر میرا قرضہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں سمجھ لیں، کسی کا پیسہ ہمارے ذمے ہے، کیوں ہے؟ یا تو ہم نے قرضہ لیا، یا ہم نے کوئی چیز خریدی ہے اور پیسہ باقی ہے، یا ہم نے کام کیا اور پیسہ باقی ہے۔ اگر کسی کا پیسہ ہمارے ذمے باقی ہے تو ہمیں دوسرا سالن کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا پیسہ بند رکھ کر آپ کیسے 2 سالن کھا رہے ہیں؟ بلکہ بعضی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سبزیاں کھاؤ، گوشت مت کھاؤ۔ کیوں؟ اس کا پیسہ بند رکھا ہے تو آپ گوشت کیسے کھا رہے ہیں؟ آپ کیسے فنکشن کر رہے ہیں؟ اس کا پیسہ بند رکھا ہے، پہلے قرض ادا کرو۔ چنانچہ اگر ایک آدمی کہے گا یا اللہ میں ایبسولوٹلی پکا مسلمان ہوں، میرے گھر میں کل رات کا سالن حاق، ایک آدمی کا قرضہ میرے ذمہ 1000، میرے پاس 1000 روپیہ ہے، میرے گھر والے چاہتے ہیں ہمیں 1000 روپے کا گوشت لا کر کے کھائیں، ٹھیک، اور وہ آدمی چاہتا ہے کہ میرا قرضہ ملے، اس 1000 کا مجھے گوشت لانا چاہیے گھر والوں کے لیے یا مجھے قرضہ ادا کرنا چاہیے؟ اسلام جواب دے گا گوشت وقت مت کھاؤ، قرضہ ادا کرو، تمہارے گھر میں سالن رات کا رکھا ہوا اس سے کھانا کھاؤ۔ یہ آئے گا جواب، اسلام یہی کہتا ہے۔ اب کسی انسان کو ہضم نہیں ہوگا وہ دوسری بات ہے، لیکن اسلام یہی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اگر ہم ڈاکٹر سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے یہ سگریٹ کہہ میڈیکلی جرم ہے، یہ ہرگز نہیں پینا، کہ جناب اس کے بغیر میں رہوں گا نہیں، کہ وہ تمہاری مرضی ہے مگر میڈیکل تو یہی ہے، قانون ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ فنکشن نہیں کر سکتے، آپ کئی قسم کی ڈشیں نہیں کھا سکتے کیونکہ آپ کے ذمہ قرضہ ہے، اور جب تک قرضہ آپ ادا نہیں کریں گے تب تک آپ فنکشن یہ ڈشیں کھا رہے ہیں تو یہ ظلم کر رہے ہیں اس انسان پر۔ بخاری میں حدیث ہے، فرمایا جناب رسول اکرم مطل الغنی یہ ظلم، جو آدمی پیمنٹ کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کر رہا یہ ظالم ہے۔